سورہ مومن آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی جو آیتوں میں خلاصہ دیکھا ایک سورہ مومن کا، جس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جدال کرنا، جھگڑے ڈالنا، بحث و مباحثے کرنا سمجھنے کے لیے نہیں، دوسری روایتوں کا اور دوسری کتابوں کے حوالے دے کر اللہ کی آیتوں کو کنڈیم کرنا یا ان کو اوتھینٹک مانتے ہوئے اللہ کی آیتوں میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھ نکالنا، جس میں ہم نے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا کہ آپ آیت نمبر 4 بھی دیکھ لیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ رویہ کفر کرنے والوں کا ہے۔ اور جب ہم آیت نمبر 35 میں بھی ہم نے دیکھا تو یہی بات آئی کہ اللہ کی کتاب کی دلیل ہوتے ہوئے بندہ جب اللہ کی آیتوں کو گرا دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، بحث و مباحثے کرتا ہے، اس کی کوئی دوسری شکلیں نکالتا ہے، تو یہ اللہ کو بھی بہت ناراض کرتی ہے یہ بات، اور ایمان والوں کو بھی یہ بات بہت ہی دل کو اداس کرتی ہے۔ اور یہاں سے ہی اللہ نے تکبر کا ایک ٹاپک شروع کیا آیت نمبر 35 سے، کہ اسی طرح اللہ مہر لگا دیتے ہیں جن کے اندر تکبر ہے کہ آیت ہوتے ہوئے وہ کسی اور کتاب کا حوالہ دے دیں اور اس کو زیادہ اوتھینٹک سمجھیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ جب ہم تکبر ہی کے ٹاپک پر آ گئے تو لاسٹ ہم نے پڑھا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پیورٹی کے ساتھ پکارو، مجھے کسی اور کا حوالہ دے کر، واسطے وسیلے دے کر مت پکارو، اور جو ایسا کرتا ہے وہ بھی تکبر کے ایلیمنٹ کا شکار ہے۔ یہ ہم نے اپنا لاسٹ تقریباً آیت پڑھی تھی، آیت نمبر 60 میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ بھی تکبر ہی کی علامت ہے کہ اللہ کو پیورٹی کے ساتھ نہ پکارا جائے، جس پر ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بڑی خوبصورت ریپیٹیشن کی کہ اکثریت لوگوں کی لا علم ہے، بہت قلیل ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، اور اکثریت لوگوں کی قدر نہیں کرتی۔ یہ بھی آپ نے دیکھا آیت نمبر 57، آیت نمبر 58 اور آیت 61 میں ہم نے اس طرح کی بات پڑھی کہ اکثریت لا علم ہے، اکثریت کا ایمان پراپر نہیں ہے، اور اکثریت لوگ اللہ کی دی ہوئی زندگی اور اس وحی کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات بتاتے ہوئے دوبارہ وہی ٹاپک کو اللہ تعالیٰ کچھ اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا اللہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج مت کرو، یہ تمہارے اللہ تمہارے پالنے والے ہیں۔ ربکم، اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تمہارا پالنے والا ہے، خالق کل شیء، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، جو پیدا کر سکتا ہے، جو پالنے والا ہے، اسی کے ہی ہاتھ میں ہر چیز ہوتی ہے۔ پکارنا فقط پیورٹی کے ساتھ اسی کے لیے ہی جائز ہے، لا الہ الا ہو۔ دوبارہ اسی بات کو اور مضبوطی دے دی گئی کہ نہیں کوئی اتھارٹی اللہ کے سوا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کہاں بھٹک گئے ہو؟ کہاں کس نے تمہیں بتا دیا یہ جھوٹ بولنے کی عادت؟ کہاں سے تم یہ جھوٹ لے کر آ گئے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، افک کہتے ہیں بغیر دلیل کے اللہ پر، نبیوں پر قصے کہانیاں کرنا، جو کہ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس کس حد تک جھوٹ بولا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد تم اس طرح کی حرکت کیسے کرتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں آؤ سنو کہ یہ پھرنے والا کون ہوتا ہے، کہ کذالک یؤفک، یہ پھرنے والا، یہ اللہ پر جھوٹ بولنے والا، یہ وہ ہے الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون۔ دیکھیں میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ اتنا ریپیٹ، ایک ہی ٹاپک کو دوبارہ کہتے جانا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، یہ ہماری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔
کہ پروردگار ایک ٹاپک کو کتنا پھیر پھیر کر بیان کر رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنے ناراض ہیں جب ہم آیتوں کے بارے میں وہ بحث کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ دل میں اترتی ہے نان اوتھینٹک بات، اور ہمیں اللہ کی بات دل میں نہیں اترتی۔ آپ دیکھیں اس کا بھی اگر ترجمہ کریں تو اللہ فرماتے ہیں کذالک یؤفک، اسی طرح جھوٹ بولنے والے وہ شخص ہوتے ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو کانوا بآیات اللہ یجحدون، یہ ہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ حجت بازی کرنے والے، بحث و مباحث سے انکار کرنے والے، جھگڑے ڈالنے والے۔ اور اللہ وہ ذات پاک ہیں کہ جعل لکم الارض، جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ۔ کیا کوئی غیر اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں؟ کیا کوئی غیر اللہ تمہیں پالتا ہے؟ تو جب یہ سب تم مانتے ہو، مشرکین مکہ اہل کتاب بھی اس زمانے میں یہ بات مانتے تھے کہ کس نے پیدا کیا آسمان زمین کو، تو وہ کہتے تھے اللہ نے۔ تو جو پیدا کرتا ہے اتھارٹی اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پیورٹی کے ساتھ اسی کو ہی پکارنا چاہیے بغیر واسطے وسیلوں کے۔ اللہ فرماتے ہیں اس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، آسمان کو بناء چھت بنایا، وصورکم اور صورت بنائی اس نے تمہاری، فاحسن صورکم پس بہترین اس نے تمہیں صورت عطا فرمائی، ورزقکم من الطیبات اس نے تمہیں رزق دیا پاکیزہ چیزوں میں سے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ تم اسے ناپاک کرتے ہو حرام کما کر یا حرام بنا کر، اس پر غیر اللہ کا نام لیتے ہو تب وہ حرام ہو جاتی ہے، جب غلط ذرائع سے اسی پاکیزہ رزق کو کماتے ہو تب وہ حرام ہو جاتی ہے، اور کئی طریقوں سے جب تم دیکھتے ہو کہ اللہ کے اصول کے خلاف چلتے ہو تو اچھے خاصے رزق کو تم پاک رزق کو ناپاک خود کرتے ہو، شراب تم بناتے ہو اس پاکیزہ رزق سے، اس نے تو تمہیں طیبات میں سے دیا۔ ذالکم اللہ ربکم، دیکھیں آپ سورہ مومن میں ایک ایک بات کو کتنا کلیئر آپ کو اور مجھ کو سمجھایا جا رہا ہے، اور اگر اس کے بعد بھی میں اور آپ ڈیفالٹر ہو جائیں، خاص کر کانسیپٹ پر، خاص کر ہمارے بلیف میں ایرر ہو، ہمارے کانسیپٹ تھوڑے سے گڑبڑ والے ہوں، ہمارے پاس کچھ گرے ایریاز بھی ہوں کانسیپٹ میں، تو پھر آپ سوچیں نا کہ ہمارا کیا ہوگا۔ ہماری دوسری برائیاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی اگر ہم کانسیپٹ میں اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہ سمجھیں۔ خود نبیوں کی یہی تعلیمات تھی، وہ خود اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے تھے، وہ خود وحی کی اتباع کتنی بہترین کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، اور مجھے بھی یہ لفظ بہت اب پیارے لگنے لگے ہیں پڑھ پڑھ کر، سمجھ کر، کہ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارے اللہ جو تمہارے پالنے والے ہیں، فتبارک اللہ، پس تمام برکتیں وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے جو رب العالمین ہے۔ دوبارہ آپ دیکھیں آج ہی کے سبق میں ہم نے کتنی بار اللہ کو رب کہا، اے میرے رب آپ ہی پالنے والے ہیں، تو جو پالنے والا ہوتا ہے اسی کو ہی صرف پکارا جاتا ہے دین کے معاملے میں۔ تو دیکھیں آپ کہ پھر اللہ کی وہی تعریفات اللہ نے فرمائی کہ هو الحی، وہی اللہ تمام ہر دور میں زندہ رہنے والے، لا الہ الا ہو۔ دوبارہ آج ہی کے سبق میں ہم دوبارہ یہی بات پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا ہو۔ خود سوچئے کہ اگر یہ میرا اور آپ کا لکھا ہوا درس ہوتا تو ہم کہتے کہ ایک بات کو کتنی بار آپ سمجھا رہے ہو، ہم کہتے کہ ایک ہی بات کا کتنی بار ریپیٹ ہونا ہے، بھائی سمجھ آ گئی بات۔ لیکن سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پچھلی آیتوں میں بتایا کہ بہت کم لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، اکثریت کے پاس پراپر ایمان نہیں ہے، اور اکثریت قدر نہیں کرتے ہیں اتنا سمجھانے کے باوجود بھی۔
جب قرآن میں اتنی بار ایک ہی بات کو بار بار سمجھایا جا رہا ہے تو یقیناً پچھلی کتابوں میں بھی اسی طرح سمجھایا گیا ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں وہی جو پکارنے کا ٹاپک ہمارا چلا تھا آیت نمبر 60 سے، اسی کو ہی دوبارہ یہاں پر دوبارہ اس بات کو پھر ڈسکس کیا گیا کہ وہی حی ہے، وہی زندہ رہنے والی اللہ ذات ہے، کوئی معبود نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں اللہ کے سوا۔ فادعوہ، پس پکارو اے لوگوں اس اکیلی ذات کو، مخلصین لہ الدین، یہاں پر بات کو کلیئر محکم انداز میں کمپلیٹ کر دیا گیا، مخلصین لہ الدین، پیورٹی کے ساتھ۔ دین صرف اس کے نام کا ہونا چاہیے، دین کے معاملے میں صرف اور صرف اس اللہ کو پکارنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی اس بات کو ڈسکس کیا کہ ہم انسان کی مدد کے بغیر ایک روٹی بھی نہیں لا سکتے، ہمیں ایک دوسرے کی محتاجی ہے دنیا میں، لیکن دین کے معاملے میں صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارنا ہے، مخلصین لہ الدین، پیور رکھنا، خالص رکھنا اس عقیدے کو۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت نمبر 65 کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی اینڈنگ ہو رہی ہے، تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے سجتی ہے دین کے معاملے میں جو رب العالمین ہے۔ دیکھیں آپ رب کی کتنی ریپیٹیشن آپ کو بتائی جا رہی ہے، اور پھر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا عقیدہ بتاتے ہیں۔ قل، یعنی اللہ کے حکم سے انہیں حکم ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے اپنا عقیدہ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی نہیت، بے شک مجھے تو روک دیا گیا ہے، بے شک مجھے تو منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، یہ کہ میں پکاروں ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، مجھے تو روک دیا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے، میں کسی کی صدا نہیں لگا سکتا، یا اللہ کے علاوہ میں کسی کی صدا نہیں لگا سکتا۔ اور اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں تو ہم یا علی یا عباس یا حسن یا حسین یا محمد یا غوث پاک، اور بھی ہم پتہ نہیں کون کون سے ہستیوں کو، نیک ہستیوں کو، بے انتہا اطاعت گزار توحید پر چلنے والی ہستیوں کو ہم پکارتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جن کے نام میں نے لیے ہیں وہ بہترین شخصیت نون ہے۔ اگر وہ واقعی آپ کا ایمان ہے کہ یہ نیک شخصیات تھے تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارا ہوگا، یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کو کہہ سکتی ہوں۔ تو آپ غور کریں کہ ہم اگر اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اللہ کی کتاب سے جوائن ہو جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کرے کہ ہم پورے مارکس لائیں توحید کے ٹاپک پر، اور اللہ ہماری دوسری برائیوں کو دور کر دے، بلکہ ہم اللہ سے اتنا محبت کرنے لگ جائیں کہ ہم دوسری چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غور و فکر کرنے لگیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے تو منع کر دیا گیا ہے کہ میں پکاروں ان لوگوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، لما جاءنی البینات، کب مجھے منع کر دیا گیا اور میں بھی کب رک گیا ہوں، جب آ چکی ہے میرے پاس واضح نشانیاں، واضح احکامات، ہدایت کی کتاب جب میرے پاس آ چکی ہے تو مجھے اب نہ کسی کے فتوے لینے کی ضرورت ہے اور نہ مجھے کسی سے اجازت یا مجھے کسی کی ضرورت پڑے گی۔ اگر میں اللہ کی کتاب کو خود سمجھوں، میرے پاس بینات آ چکی ہے، روشن دلیل، روشن احکامات کی کتاب میرے پاس موجود ہے، جو مر ربی، جو میرے رب کی طرف سے ہے کتاب، مجھے تو اس کتاب کے تحت روک دیا گیا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کانسیپٹ ہے، اور سیکنڈ وہ اپنا علل اعلان کانسیپٹ بتاتے ہیں، وہ امرتو، اور مجھے تو یہ کلیئر حکم دے دیا گیا ہے، ان اسلم لرب العالمین۔ کتنی خوبصورت آج کی آیتوں میں آپ دیکھیں کہ
آپ نے کتنی بار رب 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 کی ٹرمنالوجی یوز کی. تو اللہ کے رسول اپنا عقیدہ بتاتے ہیں کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرما برداری کا اظہار کروں، میں فرما بردار ہو کے دکھاؤں. مجھے پلٹ کے نہیں دیکھنا کہ کتنے لوگ مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں، اور کتنا تواتر اور کتنا اجماع اس کے ساتھ تھا. مجھے اللہ کی کتاب آ چکی ہے، بینات میرے پاس موجود ہے، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرما برداری کا اظہار کروں. کس کے لیے؟ لرب العالمین. کروں تو دنیا والوں کے سامنے گواہی دوں، لیکن میرا تمام عمل اس رب العالمین کی رضا کے لیے ہو. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ. اللہ تعالی ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کہیں بھی جان کر انجان میں اگر شرک کر رہے ہیں تو اے میرے رب ہم سب کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دیجیے.